السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پایان مسجد میں ایک سائبان تھا جو صفا کہلاتا تھا، اور ان فقراء اور مساکین صحابہ کے لیے تھا جو مال و منال اور اہل و عیال نہ رکھتے تھے۔ انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور روک رکھ جان اپنی ساتھ ان لوگوں کے پکارتے ہیں پروردگار اپنے کو، صبح اور شام کو چاہتے ہیں رضامندی اس کی۔ ان کی تعداد میں موت یا سفر یا نکاح کے سبب کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ بعض وقت ان کی تعداد 70 تک پہنچ جاتی تھی۔ باہر سے مدینہ میں اگر کوئی آتا اور شہر میں اس کا کوئی شریف جان پہچان نہ ہوتا تو وہ بھی صفا میں اترا کرتا تھا۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں 100 سے کچھ اوپر اہل صفا کے نام گنائے ہیں، جن میں حضرات ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری وغیرہ ہم مشاہیر میں سے تھے۔ اہل صفا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ایک دفعہ غنیمت میں کنیزیں آئی ہوئی تھیں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کی۔ آپ نے یوں جواب دیا، اللہ کی قسم یہ نہیں ہوگا کہ تم کو خادمہ دوں اور اہل صفا بھوکے مریں۔ ان کے خرچ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میں ان اسیران جنگ کو بیچ کر ان کی قیمت اہل صفا پر خرچ کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔